الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے ظہر کے بعد کی اس نشست میں رمضان المبارک میں صدقے سے متعلق گفتگو چل رہی ہے کہ ایک صدقہ تو وہ ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقے کی نیت سے مال خرچ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر سکتا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ذکر کیا کہ اگر کوئی ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر عمل کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں. اور یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کے مواقع ہمیں اکثر ملتے رہتے ہیں. اگر ہمارے علم میں ہو کہ یہ نیکی ہے، اس پر صدقے کا اجر ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی کوشش کر لیتا ہے. اور اگر اسے معلوم ہی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی صدقے کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو پھر وہ اس صدقے کے اجر و ثواب سے، نیکی کے اجر و ثواب سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی آدمی کسی اچھی بات کو سنے تو عمل کے ارادے کے ساتھ سننا چاہیے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کون سی ہیں؟ فرمایا برائی سے روکنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت دینے والی چیز کا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. اور اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ کس چیز کا کیا درجہ ہے، کیا اہمیت ہے، اور کس کام کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے. پھر اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، اور بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا صدقہ ہے. گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے، اشاروں میں بات کرنا. کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، اور مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے. پھر کل بات یہ چل رہی تھی گزشتہ کل کہ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. آج اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی ہوتی ہے. آدمی
اپنے گھر والوں پر تو ایسے خرچ کرتا ہے جیسے کہیں بیگار میں خرچ کر رہا ہے، اور یاری دوستیوں میں ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ فضیلت اس کی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کو تنگی میں مبتلا نہ کرے، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ ان پہ خرچ کرے، اور جب دل کی خوشی کے ساتھ ان پر خرچ کرے گا تو اللہ بھی تجھے اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ نیکیاں تو ملیں گی ہی، صدقے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تیری رزق میں، تیری آمدنی کے ذرائع میں وسعت اور برکت عطا کر دے گا۔ تو اس لیے گھر والوں کے خرچ میں کبھی تنگی نہیں کرنی چاہیے، اور تنگ کر کر کے، سسکا سسکا کر، تڑپا تڑپا کر، اذیت میں مبتلا کر کر کے ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح سے ضروریات کو پورا کرنا چاہیے کہ جس میں ان کو راحت ملے، خوشی ملے۔ اگر خوشی دو گے تو خوشی لو گے بھی۔ جب تم گھر والوں کی ضروریات کے اندر تنگی کرو گے، پریشان کرو گے، بیوی کہتی رہے ایک ایک ہفتے گھر میں وہ چیز آتی نہیں ہے، تو کیا اس بیوی سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ شوہر کو خوشی دے گی، وہ شوہر کی راحت کا خیال کرے گی؟ کہ جب شوہر اس معاملے کے اندر اتنی کوتاہی کا، سستی کا، غفلت کا شکار ہے کہ وہ بیوی کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، کھانے پینے کی اشیاء میں تنگی کرتا ہے، لانے میں پریشان کرتا ہے، بچوں کی ضروریات کے اندر وہ پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، بیوی آج کہتی ہے لاتا 10 دن کے بعد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اب اس قسم کی چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، اور جب متاثر ہوتی ہے تو اس کا ری ایکشن، رد عمل ضرور آتا ہے۔ اب شوہر کہتا ہے جی بیوی تو بڑی نافرمان ہے، بیوی تو میرا کہنا نہیں مانتی، بیوی تو ایسی ہے، بیوی تو ویسی ہے، تو اس رد عمل پر تک وہ آخر گئی کیوں ہے؟ آپ کا کوئی عمل تھا، کوئی ایکشن تھا جس پر ری ایکشن ہوا، آپ کا کوئی عمل تھا جس پر رد عمل ہوا۔ اگر آپ کا عمل درست ہوتا تو وہاں سے رد عمل بھی درست ہوتا۔ جب آپ کا عمل ایسا منفی ہے جس سے دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر دوسرے سے خیر خواہی کی امید لگانا کیسا، بھلائی کی امید لگانا کیسا کہ آپ تو کسی کو اذیت پہنچاؤ اور امید یہ رکھو کہ بیوی میرے ساتھ بہت نرم لہجے میں بات کرے، بڑی پیار محبت سے بات کرے، مجھ پر محبت کے پھول برسائے۔ تو یہ توقع لگانا حماقت کی بات ہے۔ پہلے آپ اسے خوشی دیں، پہلے آپ اسے محبت دیں، پہلے آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، پھر وہ بھی آپ کی ضروریات کا خیال رکھے گی۔ تو گھر والوں پر خرچ کرنا یہ کوئی بیکار یا بیگار نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا صدقہ ہے۔ بعض دفعہ ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب اس اختلاف میں اگر کوئی معاملہ ہم تک پہنچ جائے تو پھر قطع نظر اس سے کہ کس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہمارا بیٹا ہے، قطع نظر اس سے جب کسی کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر یہ مت دیکھو کہ جو میرا اپنا ہے میں اس کی فیور کروں، میں اپنی حمایت کو اس کے پڑھنے میں ڈال دوں چاہے وہ ناحق پر ہو، تو یہ ظلم ہوگا۔ اور ظلم میں اعانت کرنا بھی ظلم ہے، وہ تو ظلم کر ہی رہا ہے، اگر ہم نے اس کے ظلم کے اندر اعانت کی، مدد کی، تو ہم بھی ظالم ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آج عدالتوں کے اندر اکثر مقدمات جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب جھوٹے مقدمات لوگ کرنے کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، کسی اور دوست کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہمارا کوئی مقدمہ ہو گیا، آپ ہماری طرف سے گواہی دے دیں۔ اب یہ دوسرا شخص بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، میرا کوئی دوست ہے، میرا کوئی قریبی عزیز ہے، اب میں اس کو منع کیسے کروں؟ جبکہ وہاں پر فیکٹ کو، حقائق کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مقدمے بازی ہوئی ہے تو وہ حق پر ہے یا نہیں۔ اور گواہی تو اس چیز کی ہوتی ہے کہ جس چیز کا آدمی عینی شاہد ہو، اس کے سامنے وہ سارا واقعہ ہوا ہو، جب تو وہ گواہی دے سکتا ہے۔ اگر اس کے سامنے واقعہ ہی نہیں ہوا اور وکیل طوطے کی طرح پڑھاتا ہے
کہ یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا، یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا. اب وہ سامنے والا وکیل جب جرا کرتا ہے تو ساری پول پٹی کھل جاتی ہے کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کے سامنے تو واقعہ ہی پیش نہیں آیا. تو جب اس کے سامنے واقعہ پیش نہیں آیا تو یہ گواہی دینے کے لیے کیسے آ گیا؟ تو ایسے موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ اس واقعہ کا عینی شاہد ہو، وہ سارے معاملات اور واقعات اس کے سامنے ہوئے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے وہ واقعات سامنے ہوئے ہوں لیکن جس کی طرف سے آپ گواہی دے رہے ہو، گواہ بن رہے ہو، ایسا تو نہیں زیادتی اسی کی ہو. تو گویا کہ آپ اس کی زیادتی میں اس کے معاون اور مددگار بن رہے ہو. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے چاہے تعلق قربان ہوتا ہو تو ہو، لیکن جواب دے دینا چاہیے کہ بھائی میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، تاکہ اس کی حوصلہ شکنی تو ہو. کیونکہ آج اس چیز پر کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ جھوٹی گواہی پر بھی سزا ملنی چاہیے. لوگ جاتے ہیں عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دے کر آ جاتے ہیں، عدالتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، کتنے حکومت کے اخراجات ہوتے ہیں، ایک ایک جج کی تنخواہ، پورے اسٹاف کی تنخواہ، کتنا خرچہ ہے. اور جھوٹے مقدمات کے اندر، جھوٹی گواہیوں کے اندر کتنا وقت، سال ہر سال ضائع ہو جاتے ہیں، مقدمات اپنے انجام کو نہیں پہنچتے. اگر ایک جھوٹی گواہی پر اگر کوئی سزا مقرر کر دی جائے اور اس جھوٹی گواہی کی اگر حوصلہ شکنی کی جائے تو انصاف کی راہ کے اندر جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے. کیونکہ پھر آدمی جھوٹا مقدمہ لے کر عدالت میں ہی نہ جائے، اسے پتا ہوگا کہ گواہ مجھے کوئی ملے گا نہیں، اور اگر کوئی جھوٹی گواہی دے گا وہ خود پھنس جائے گا. تو اس لیے دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا یہ صدقہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، زیادتی نہ کرے، صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے. یہ نہیں کہ طرف داری کے اندر غلط کو بھی صحیح کہنے لگے، رات کو بھی دن کہنے لگے. یہ انصاف نہیں ہے، یہ بے انصافی ہے. اور بے انصافی کیا ہے؟ بے انصافی ظلم ہے. اسی لیے معاشرے اور ملک اگر اس کی بنیاد ظلم پر ہوتی ہے، عدم انصاف پر ہوتی ہے، تو کبھی وہ معاشرے اور ملک ترقی نہیں کرتے. ان معاشروں کو کبھی بقا حاصل نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد ظلم پر ہوتی ہے اور عدم انصاف پر ہوتی ہے. ایک طرف تو ظلم کیا جائے اور ایک طرف عدالتوں کے اندر جب مقدمات جائیں تو وہاں بھی انصاف نہ ملے، وہاں بھی سفارش چل جائے، وہاں بھی رشوت چل جائے، کوئی اثر و رسوخ وہاں پہ کام آ جائے. تو پھر ایسا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور آج ہمارا ملک جو ہے اس کا نمونہ موجود ہے کہ آج عدالتوں کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، آج جھوٹی گواہی دینے والوں کو سزا نہیں ملتی. تو اس لیے یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑا انصاف تو اپنی ذات کے ساتھ کرنا چاہیے. اپنی ذات کے ساتھ انصاف. اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں. یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے. پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جس کا جو حق ہمارے ذمہ ہے ہم اس کے حق کو ادا کریں، اس کی حق تلفی نہ کریں. اگر ہم اپنے ساتھ انصاف کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کو ان کا حق دینے والے بن جائیں، چھیننے والے نہیں، قبضہ کرنے والے نہیں، بلکہ لوگوں کو ان کا حق دینے والے، پہنچانے والے بن جائیں، پورے معاشرے کے اندر سدھار آ جائے، سدھار آ جائے. ایک اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع گزاریں، اپنی ذات کے ساتھ انصاف. اور لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کہ جس کا جو حق ہے اس کو پہنچا دیں، اس کو دے دیں، قطع نظر اس سے کہ وہ ہمیں ہمارا حق دے رہا ہے یا نہیں. قطع نظر اس سے ہم دوسرے کے حق کو پہنچاتے رہیں، دوسروں کو تک خیر پہنچاتے رہیں، بھلائی پہنچاتے رہیں، خیر خواہی رکھیں، محبت رکھیں، پیار اور محبت بانٹتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں بھی محروم نہیں کرے گا.
اور اللہ ہمارے حق کا ذمہ دار ہوگا، اللہ ہمارا حق خود دلوائے گا، اور وہ من جانب اللہ ہمیں ملے گا. اور جو چیز من جانب اللہ ملا کرتی ہے پھر اس چیز کو زوال نہیں ہوتا، اور اس چیز کو کوئی چھین بھی نہیں سکتا، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو ذات دینے والی ہے پھر وہی اس کی حافظ اور محافظ بھی ہوتی ہے. تو اس لیے انصاف کو قائم کرنا چاہیے، عدل کو قائم کرنا چاہیے. یہ عدل جو ہے یہ بہت ضروری ہے. عدل اپنی ذات کے ساتھ بھی ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہو، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی عدل ہو. اگر کہیں پر بے عدلی آ گئی، بے انصافی آ گئی، تو بھائی اس کی سزا دنیا میں بھی ضرور ملے گی. آج تم کسی کے حق کو ضائع کرو گے، کل کوئی تمہارے حق پہ قبضہ کر لے گا، تمہارے حق کو ضائع کر دے گا. اس لیے دنیا کے اندر اس مکافات کا نمونہ بن جاؤ گے، عبرت کا نشان بن جاؤ گے. اس لیے کبھی اپنی نیت کے اندر فساد لے کر نہیں آنا چاہیے، نیت کے اندر کبھی خرابی لے کر نہیں آنی چاہیے، کبھی دل کے اندر حسد اور بغض لے کے نہیں آنا چاہیے. کہ اگر کسی بھائی کے پاس نعمت موجود ہے تو ایک تو خوش ہونا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بھائی کو نعمت دی ہے، اے اللہ تو اس کی نعمت کی حفاظت فرما، اس میں برکت اور ترقی عطا فرما. اور ایک یہ ہے کہ دل میں فوراً ایک کوڑھن اور جلن پیدا ہو گئی، اندر سے کوڑھنے لگا، ارے اس کو یہ چیز کیسے مل گئی، کہاں سے آ گئی؟ اب ظاہر ہے کہ کہاں سے آ گئی، کیسے مل گئی؟ ارے بھائی اللہ نے دے دی، اللہ نے اس تک پہنچا دی، تو بھی اللہ سے مانگ، تجھے بھی مل جائے گی، اللہ سے سوال تو کر. لیکن اگر تو حسد کرے گا تو اس کی نعمت کا نقصان تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ نے دی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، نقصان تیرا اپنا ہو جائے گا. تو نعمتوں کی قلت و دقت کے اندر مبتلا ہوگا، تیری زندگی اجیرن ہو جائے گی. کیونکہ حسد کی آگ ایسی ہے کہ جہاں وہ اعمال کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، جیسے سوکھی لکڑی، آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، تو یہ حسد نیکیوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے، وہیں زندگی کا سکون بھی لے جاتا ہے. اور پھر دل کے اندر حسد اور بغض رکھنے والا کبھی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل کرے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی لوگوں کی خوشی میں خوش رہے، لوگوں کی نعمتوں میں خوش رہے، اپنے دل کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے. اس دل کے اندر کسی سے حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو. کیونکہ اگر یہ خرابیاں دل کے اندر آ گئیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ عدم انصاف پر مبنی ہوگا. اور جہاں پر عدم انصاف ہوگا تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور مدد سے انسان محروم ہوگا. اسی لیے آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ ظلم کے ساتھ کبھی کوئی معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا. ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی، کافر کی چل سکتی ہے. اگر وہ کافر عدل کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، انصاف کے ساتھ کر رہا ہے، تو کافر کی حکومت تو باقی رہ سکتی ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان ظلم کے ساتھ حکومت کر رہا ہے تو ظالم کی حکومت کو بقا نہیں. تو جہاں پر کسی مملکت پر حکومت ہوتی ہے، اسی طرح اپنے وجود پر بھی حکومت ہے، اپنے گھر والوں پر بھی حکومت ہے، اپنے کاروبار پر بھی حکومت ہے، اپنے آفس پر بھی حکومت ہے. کہ جو ہمارے ماتحت ہیں ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، یہ وجود ہمارے تحت میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے، ہم اس وجود کے ساتھ انصاف کریں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کریں، ہم اپنے ملازمین کے ساتھ انصاف کریں، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ انصاف کریں، ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ انصاف کریں. اور پھر جب انصاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ صدقے کا اجر عطا فرمائے گا. اور اس انصاف کے ساتھ انسان کو ظاہری اور باطنی بے پناہ ترقیات بھی حاصل ہوں گی. اس کی زندگی کے اندر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. کس وجہ سے؟ کہ انصاف اس کے اندر ہے نا، دوسروں کے حق کو ادا کر رہا ہے، کسی کی وہ حق تلفی نہیں کر رہا. کیونکہ جب آدمی کسی کی حق تلفی کرتا ہے، وہ حق تلفی کرنا کوئی اور اس کا نقصان چاہے بعد میں ظاہر ہو، فوری ظاہر نہ ہو، لیکن پہلا نقصان یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دل کا سکون وہ لے جاتا ہے، دل کا اطمینان وہ لے جاتا ہے. سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اور سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کسی کے حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے، حق تلفی کرنے کی وجہ سے
کوئی اور سزا ملے نہ ملے، بعد میں ملے، آخرت میں ملے، لیکن دنیا میں سکون چلا گیا، اور سکون انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ تو اس لیے اپنے ساتھ بھی انصاف، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے ماتحتوں سے، اسی طریقے سے اپنے کام کے ساتھ بھی انصاف ہے۔ ایک آدمی ملازم ہے، اب اس کا اپنے کام کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس ڈیوٹی کے پورے حق کو ادا کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے، جو اس کی ذمہ داری ہے، امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے، یہ اپنے کام کے ساتھ انصاف ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے، اپنی تجارت کے ساتھ انصاف کرے، اور وہ تجارت کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ وہاں سے لقمہ حلال تو حاصل کرے، لیکن حرام اور مشتبہ سے بچے، نہ کم تولے، نہ کم ناپے، نہ جھوٹ بولے، نہ جھوٹ بول کر سودا بیچے، نہ عیب کو چھپا کر سودا بیچے، کیوں کہ بے انصافی ہو جائے گی، اور جب بے انصافی ہوگی اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ خالی انصاف یہ نہیں ہے کہ دو لوگوں کے درمیان انصاف کرا دیا، صلح کرا دی، بس یہ انصاف ہے۔ ارے بھائی، انصاف کی تو زندگی کے ہر موڑ اور ہر موقع پر ضرورت ہے، ہر موقع پر ضرورت ہے کہ ہر جگہ پر انسان عدل کو، انصاف کو قائم کرے۔ تاجر ہے جب، ملازم ہے جب، کوئی کسان ہے جب، ہر جگہ پر عدل کو قائم کرے، اور جب عدل دنیا کے اندر قائم ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، زحمتیں چلی جاتی ہیں۔ اور آج کے اس زمانے میں زیادہ ضرورت ہے، یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور دنیا کرونا وائرس کی وبا کے اندر بھی مبتلا ہے۔ آج سے پہلے ہم جیسے رہے سو رہے، لیکن اس رمضان کی برکت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کرونا سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھائی ہم عدل اور انصاف کو قائم کریں۔ وہ عدل اپنی ذات کے ساتھ بھی کریں، اپنے معاملات میں بھی کریں، اپنی معاشرت میں بھی کریں، اپنے اخلاق میں بھی عدل کو قائم کریں، افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جب یہ عدل اور انصاف ہمارے اندر ہوگا تو پھر اللہ کے غصے کی جو علامتیں اور نشانیاں ہیں، اور یہ کرونا بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کی ایک نشانی ہے، انشاءاللہ اللہ اس سے ضرور ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عادل بنائے، عدل کرنے والا بنائے، کیونکہ یہ عدل جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جب بندہ اللہ کی کسی صفت کو اختیار کرتا ہے، حقیقی صفت تو اللہ کی ہے لیکن بندہ مجازی طور پر اس صفت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت، نظر کرم، نظر عطا اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور جس بندے کی طرف نظر عطا ہو جائے، نظر کرم ہو جائے، پھر اس بندے کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ اللہ غیب سے اس کے کاموں کو بناتا ہے، غیب سے کاموں کو بناتا ہے، غیبی تائید اور نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ عدل ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیاں، ہمارے معاشرے، ہماری خانگی زندگیاں جبھی خیر و خوبی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، گزر بسر کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر عدل اور انصاف ہو۔ اس لیے عدل صرف دو لوگوں کے درمیان کسی فیصلے کا نام عدل نہیں ہے، ہاں وہ بھی عدل کے زمرے میں آتا ہے، لیکن عدل اپنے معنی کے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، اور یہ عدل اور انصاف جو ہے انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور زندگی کے ہر موڑ اور موقع پر ہمیں عدل اور انصاف کی ضرورت ہے، اپنے ساتھ بھی عدل و انصاف، دوسروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف۔ تو اس فکر کو اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عدل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى
من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا